السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں بھائی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ آج قبرستان میں آیا ہوا تھا، میرے نانا ابو ہیں، نانا ابو کے بھائی اور بھی کافی رشتہ دار ہمارے فوت ہو چکے ہیں، تو میں نانا ابو کی قبر پہ آیا تھا۔ وہاں پہ میں نے ابھی سورہ یاسین وغیرہ پڑھی ہے۔ ہم دنیا کی دور میں ایسے گم اور ایسے مگن ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں۔ یقین کریں، یہاں قبرستان آ کے بہت احساس ہوتا ہے کہ یار ایک دن مرنا بھی ہے۔ کبھی ہم نے تیاری نہیں کی، مرنے کی تیاری نہیں کی۔ کیا بنے گا ہمارا یار اس مٹی کے؟ جب نیچے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں۔ قبر ایک دن میں 70 مرتبہ بندے کو پکارتی ہے، اور لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہمارے جو مر جاتے ہیں انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ان کے پاس آتے تک نہیں ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں قبرستان بالکل ویران پڑا ہے، کوئی ہے نہیں، اکا دکا کوئی کسی کی قبر پہ آیا ہوا ہے، باقی کوئی آیا نا۔ ہاں، یہ سب سے اہم بات مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ 2 بچے بھی آئے ہوئے تھے آج قبرستان میں اپنے رشتہ داروں کے یعنی قبر پہ پڑھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کو رشتہ داروں کی قبر پہ جاؤ گے تو تمہاری قبر پہ بھی تمہاری اولاد آئے گی۔ تو اسی طرح میں ان بچوں کو بلاتا ہوں، ان سے پوچھتے ہیں، جا رہے ہیں وہ، روکتا ہوں میں انہیں، حسیب اے روک، ان سے تھوڑے 2-3 باتیں کرتے ہیں۔ پیچھے آؤ۔ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سناؤ۔ دیکھیں، یہ 2 آج چھوٹے بھائی ملے ہیں قبرستان میں، یہ بھی آئے ہوئے تھے آج پڑھنے کے لیے۔ ان سے چلو تھوڑی بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالشکور، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے۔ تو آپ کس کی قبر پہ آئے ہوئے تھے؟ کون تھے آپ کے؟ نانا ابو تھے۔ نانا ابو کی قبر پہ آئے۔ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سورتیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں، یہ چھوٹا بچہ آپ دیکھیں اپنی نانا ابو کی قبر پہ آیا ہوا ہے، تو جب یہ بڑا ہوگا اس کی اولاد بھی پھر اس کی قبر پہ آئے گی۔ ہم جب آج کی نسل ایسے ہے کہ وہ اپنی یعنی کسی بھی رشتہ دار کی قبر میں نہیں جاتے، اپنی اولاد اپنے والد تک کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، ان کی اولاد بھی وہی کرتی ہے۔ دوسرے بھائی سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسیب۔ ماشاءاللہ، محمد حسیب، بہت ہی پیارے نام ہے دونوں کے۔ آپ کس کی قبر پہ آئے تھے؟ نانے ابو کی اور دادا ابو کی۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ دے نانا ابو کی اور دادا ابو کی قبر پہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی انہیں یہ صرف والدین کی یہ ساری مطلب کہ تربیت ہے کہ انہوں نے سکھایا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے یہ سرمایہ ہے کہ اب یہ دادا ابو نانا ابو کی قبر پہ آ رہے ہیں، جب ان کی اولاد ہوگی تو تب ان کی اولاد بھی پھر ان کی قبر پہ آئے گی، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سورتیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ چلیں، اللہ پاک نانا ابو کو اور دادا ابو کو آسانیاں نصیب فرمائے، جنت میں جگہ دے۔ تو بھائی یہ بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بھائی قبرستان میں آیا کریں، اپنے جو بھی تمہارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر پہ آیا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ آج کل کے نوجوان صبح سوئے رہتے ہیں، بس ویسے تو روزانہ آنا چاہیے تاکہ ہمارا اپنا محاسبہ ہو، پتہ چلے ہمیں، لیکن روزانہ تو دور کی بات ہے، کوئی ہفتے بعد بھی نہیں آتا۔ روزانہ تو دور کی بات، کوئی ہفتے بعد نہیں آتا۔ رات کو دیر تک جاگنا ہے، صبح نماز پڑھنی نہیں، اٹھنا نہیں، تو اپنی موت کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ تو بھائی اپنی موت کی فکر کریں۔ قبر ایک دن میں 70 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے، اور ایک انسان ہے کہ اس مٹی سے بنا ہوا انسان ہے کہ ایک مرتبہ بھی قبر کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ہائے ہائے، قبر کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ فل اندھیرا، سانپ، اور کیا کیا کتنے کیڑے ہوں گے، کتنا نیک مال کر گئے، تیاری کر گئے تو بس جنت ہی جنت، نہیں تو پھر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے پاس یہاں بھی چکر لگایا کریں، یہاں بھی ان کے لیے کچھ اصالِ ثواب کیا کریں۔
جزاک اللہ. السلام علیکم.